الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب کائنات کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے پھر آج اس کی پاک بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے 3 باتیں بتائی تھیں کہ پہلی بات جس سے حضور راضی ہوتے ہیں وہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، کیونکہ اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے۔ حضور راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ سارے عقائد کی جان ہے عقیدہ توحید۔ یہودی توحید کا قائل ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ سے اپنی توحید سمیت دھتکارا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا کے بغیر۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو بھی آئے وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے، مصطفیٰ کے واسطے سے آئے، میرے مصطفیٰ کی پہچان لے کے آئے، میرے مصطفیٰ کے دین کی پہچان لے کے آئے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جس کا آپ ابھی شکوہ بھی سن رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، ہم نے ساری بحث اس بات پہ کی کہ حضور راضی پھر کن باتوں سے ہوتے ہیں۔ میں بتاؤں گا تو ممکن ہے میرے بتانے میں اختلاف ہو۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کے بتائی ہوئی 3 باتیں ہیں، ہم تو اسی پہ بھی پوری طرح بات نہیں کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات جس سے حضور راضی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حبیب کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرے۔ دوسری بات حضور کے دین پہ عمل بھی کرے۔ عمل کے لیے کوئی اور بندے نہیں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے جو محبت کا دم بھرتا ہے وہی عمل کرے گا۔ حضور کے صحابہ یہ کہہ دیتے کہ عمل کرنے کے لیے کوئی اور آ جائیں، ہم تو خالی محبت کا نام لینے والے ہیں، تو بتائیے صحابہ بنتے کیسے؟ میں نے 2-4 باتیں پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں کہ صحابہ نے حضور کی بات کو ماننے کے لیے اپنے خاندان تک کو چھوڑ دیا، پیچھے کر دیا۔ کسی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ حضور کی طرف سے مجاہدین میں شامل تھے۔ جنگ کے بعد گھر بیٹھے، جنگ کی حالت چھڑ گئی، وہاں کوئی بات چل نکلی جنگ کی۔ بیٹا کہتا ہے آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اپنے باپ ہونے کا لحاظ کیا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ ہوتا نہیں ایسا؟ سمجھ آ رہی ساری بات کی؟ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور فرمایا میں 3 بار آیا ہوں، تو نے بچا لیا، تو 1 بار بھی آتا تو میں تجھے چھوڑتا نہ۔ کیوں؟ اس وقت میں اپنے رشتے کو نہ دیکھتا، مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتا، اپنے آقا کے عشق کو دیکھتا۔ میرے آقا کا منکر ہے بھلے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نہیں چاہیے۔ عمل ہو، عمل نہ ہو۔ ہمارے ہاں آج اصل مسئلہ بھی رہ بھی تو یہی گیا ہے کہ ہمارے ہاں فقط نعرے رہ گئے، عمل خالی رہ گیا۔ عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، فقط نعرہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں
ان بیچاروں نے 2 تاریخیں بس میں پہنچے جہاں جس کی ٹکٹ پہلے ایشو نہ ہوتی ہو تو لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی سیٹیں جا کے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پنجابی چنو آخدے نے سیٹاں ملنیاں. سنیاں نے 2 تاریخاں ملیاں نے کہ 11ویں دی ایک 12ویں دی. ان کو اس سے آگے آتا بھی کچھ نہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ نہ 11ویں میں مکمل ہے نہ 12ویں میں مکمل ہے. چلیں باقیوں کو دیکھ لیں جو 5 کا نام لیتے ہیں، کیا وہ اعمال کے حساب سے پورے ہیں؟ قطعاً نہیں. خالی محبت کا دعویٰ کر لینا بڑا آسان ہے، جب اس محبت کو پروو کرنے کی بات آئے گی تب پتہ چلے گا اپنی اس بداوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. دوسری بات جس سے حضور راضی ہوتے ہیں وہ یہ کہ میرا امتی. اب دیکھیے میں اب امت کی بات کرنے کے بعد حضور کی اپنی آل کی بات کرتا ہوں. آیت اتری قرآن کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساری زندگی ہو گئی اس بات پہ، اس آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے. اس آیت کے اترنے کے بعد 6 مہینے تک، کتنا؟ 6 مہینے تک مصطفیٰ کا معمول رہا. آقا روزانہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو سیدھا مسجد میں نہیں جاتے، پہلے بیت فاطمہ پہ آتے. اور حضور اٹھا کے کہتے کیا؟ آپ فرماتے او اہل بیت اٹھو اور وضو کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دو. میری کمزوری ہے فیاض بھائی، میری یہ کمزوری ہے، مجھے کسی بات کی سمجھ آ جائے نا، میرا جی چاہتا ہے میرے سامنے بیٹھنے والے ساری اس بات کو سمجھیں پھر میں آگے چلوں. قرآن سامنے ہے، اس میں مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہے. قرآن اور حدیث میرے سامنے ہے. مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار اٹھو اور وضو کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے لیے بجھاؤ. نہیں سمجھ آئی مجھے، نہیں سمجھ آئی. جس کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھے. ہاں اپنے لیے نہیں. ہاں سلامت رہنا یار، سلامت رہیں یار. اپنے لیے نہیں، امت کے لیے سلامت رہیں یار. اگر وضو کا پانی، سمجھنا ذرا، وضو کا پانی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے تو بتاؤ وہ نماز کیا ہوگی جس کے لیے شرط ہے وضو. خالی باتیں کر لینے سے بابا کچھ نہیں ہوتا، اعمال کے اندر، عمل کے اندر آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کی آل کے وضو کرنے سے جہنم کی آگ بجھتی ہے. ہائے 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 ہائے. وضو وہ کریں آگ جہنم کی بجھے امت کے لیے. تو ایک بات بتا، یہ امتی جب اس آل کا پیار رکھ کے دل میں پھر وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا تو جہنم کا حال کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، سلامت رہے یار. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کے اندر آئے. شکلیں تو ہماری نہیں رہیں مومنین والی. دونوں کی تصویریں دیکھ لیں آپ، کافروں کی تصویر دیکھ لیں، اپنی ساتھ رکھ لیں، وہ تو نہیں رہی. پتہ کیسے چلے گا؟ بوسنیا کے مسلمانوں پہ جب عذاب الہی آیا اور جب ان کو کافروں نے مارنا شروع کیا تو پتہ نہیں چلتا تھا نا، شکلوں سے تو پہچانے نہیں جاتے تھے. میں اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں زمینی حقائق بتاتے ہیں. ابھی یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، یہ تو ابھی 8 سے 10 سال پہلے کی باتیں ہیں. بوسنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو لوگوں نے ختنے دیکھ دیکھ کے مارا کہ چلو کوئی ایک نشانی تو مسلمانوں والی ہوگی. اب آپ تسلی کے ساتھ سوچیں، جب ہمارے سارے عمل میں کہیں مسلمانیت نہ ہو اور ختنوں کا اتنا اہتمام ہو، ہمارے ہاں کیا مسلمانیت کے لیے کوئی دلیل نہیں بچی پیچھے؟ مسلمان ہونے کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے ہاں کہ ہم ختنہ کرواتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. عورتوں کو کیسے محسوس کرو گے؟
اپنی پہچان پیدا کرنے کے لیے سرکار نے عمل دیا ہے اور عمل پہ زور دیا ہے. وہ بندہ جاہل ہے، اس کا منہاج القرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو کہے کہ عمل کی بات منہاج القرآن نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے اس نے منہاج القرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. جتنا منہاج القرآن عمل کرتی ہے اور عمل کا زور دیتی ہے، ہمارا صرف باقیوں کا ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کھوکھلا عمل نہ کرو. جی، کھوکھلا عمل نہ ہو. خالی عمل کو چاٹ کے کھائے گا، اگر اس عمل میں محبت مصطفیٰ ہی نہ ہو تو. آقا کا پیار دل میں رکھ کے عمل کر، تجھے کس نے روکا ہے؟ بس ہم کہتے یہ ہیں کہ زور محبت پہ دے. نہیں بھائی، زور محبت پہ دے، عمل کی کوشش کر. کوشش کرنے سے ہوتا ہے، عمل کا تو حق ادا کر سکتا ہی کوئی نہیں. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا. اس نے کئی سو سال ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عبادت کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، کہنے لگا کدھر جاتے ہیں روز؟ کہا اس سے بات کرتے، اس سے بات کرنے جاتا ہوں. کہنے لگا آج جب کبھی آپ کا رب آپ سے بات چھیڑے نا، میرے متعلق بھی بات چھیڑ کے دیکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دوران گفتگو ذکر چل نکلا اس کا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک، تیرا وہ بندہ ہے، وہ اتنے 100 سالوں سے اس پتھر پہ کھڑا ہے، تیرا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اسے بخش دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قریب سے گزرنے لگے، دوبارہ ذکر چھڑا. کہتا جی آپ نے پوچھا تھا میرے متعلق؟ آپ نے فرمایا پوچھا ہے نا. پھر کیا مالک نے جواب دیا؟ مالک نے تجھے بخش دیا ہے. اس کی زبان سے بے ساختہ ایک لفظ نکلا، کہتا بخشتا کیوں نہ، عبادت تھوڑی کی ہے. مجھے بتائیے محنت کتنی ہے، سال ہا سال کی، صدیوں کی، اور زبان سے نکلنے سے پہلے ایک احساس گیا ہے، ورنہ غرور کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، ایک احساس کا نام ہے کہ تھوڑی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا اس کو جا کے کہنا صرف تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے پچھلا ضائع کر دیا ہے. اب بتا، حساب دے مجھے، یہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کرتے رہے ہو عبادت، اس پتھر کا کیا قصور تھا؟ پہلے اس جرم کے عذاب میں پہلے آ کے اس کا حساب دے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس پہ کیوں کھڑے رہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عمل پہ زور ہو مگر محبت کے بعد. تم نے کھوکھلے عمل سکھائے ہیں، تم راتوں کو کھڑے ہو کے تہجد کی اذان دیتے ہو، مگر جب محبت مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہو ہم جیسے ہیں مصطفیٰ. تیری وہ تہجد کی نمازیں کیا کریں گی؟ جس کے ساتھ حضور پیار کریں تیرا اس کے ساتھ پیار ہی نہ ہو. جن کو حضور نفرت کے ساتھ بھگا دیں، تو انہیں مسلمان سمجھتا پھرتا ہو، تو بتا مصطفیٰ کا سامنا کیسا کرے گا؟ تیسری اور آخری بات جس پہ زور اور جس پہ ہماری ساری بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ عمل کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں خالی خود ہی عمل کرتا رہوں. وہ دوسرے کو دے، دین دوسرے کو پہنچائے. جو خود محسوس کرتا ہے وہ دوسرے کو دے. جو جماعت اچھی سمجھے اس میں لے کے جائے، دعوت دے. قرآن سمجھے تو قرآن کی دعوت دے، حدیث سمجھے تو حدیث کی دعوت دے، مصطفیٰ کو سمجھے تو مصطفیٰ کی دعوت دے. جو سمجھے وہ دوسرے کو دعوت تو دے نا. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ پہ فرض نہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے کسی نے پھر بتایا نہیں. میں آپ کے لیے 1-2 آیات لایا ہوں قرآن کریم کی، اس کو تسلی کے ساتھ سمجھ لیں. موضوع ہمارا 6 مہینے بھی چلا تو ہم چلاتے رہیں گے، خیر ہے، کوئی بات نہیں. میں نے اس کے لیے ایک آیت مجھے آج صبح جو عطا ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 38. یا ایھا الذین آمنوا. اللہ مخاطب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں. بڑی خاص بات ہے، خالی عمل والوں کو بھی نہیں. جن کے سینوں میں ایمان ہے اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ کیا رہا ہے؟ اگر خالی ایمان کافی ہے تو خالی ایمان تو ہے ان میں، اگر ایمان ہی نہیں تو اللہ ایمان والوں کہہ کنے رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم،
مالکم کا معنی ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے. انداز دیکھ لیں آپ گفتگو کا. آپ کے ساتھ کوئی بندہ بڑی محبت کرتا ہو, آپ کو پتا ہو کہ یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, آپ کا بیٹا کرتا ہو, آپ کی بیوی کرتی ہو, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بڑی فرما برداری کرتی ہو, محبت کا دعویٰ کرتی ہو, آپ اسے کوئی کام کہیں, آپ کہیں بیٹا یہ کام کر لو, وہ کرتے کرتے کبھی نہ کرے یا چھوڑ جائے یا آپ کا کہنا نہ مانے, باقی محبتوں کے دعوے کرتا رہے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بیٹے تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ایک انداز ہے. واہ وحدہ لا شریک, تیری کائنات کے صدقے میں تیرے بنانے کے کیا انداز ہے. بندے کی فطرت کو سمجھ کے گفتگو کا انداز بھی وہی اپنایا ہے. او ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا. اے ایمان والو تسلی کے ساتھ پڑھ لینا یار جا کر, یہاں تو وقت کم ہوتا ہے, تسلی کے ساتھ گھر جا کے کبھی کوئی ایک آیت کو ٹائم دے دو. یہی تو ہمارا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا پڑھ, اچھا پڑھ. آپ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں یار زیادہ نہ کھا, تھوڑا کھا پر ستھرا کھا. بھائی زیادہ نہ پڑھ, کس نے کہا ہے 7 پارے روز کے پڑھ. تو 7 آیات بھی نہ پڑھ, ایک آیت پڑھ مگر سمجھ کے تو پڑھنا یار. تمہیں سمجھ تو آئے نا کہہ کیا رہا ہے. ابھی بات جیسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے. مجھے ابھی آصف حیدری نے آگے کہا ایک کلام سنانا ہے. کون سا بلا؟ میرے خیال کو نسبت ہوئی ہے مدینے سے. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ قصیدہ ہے, بس وہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. یہ ڈیمانڈ کر دی ہے برخوردار زین نے کہ وہ کلام سننا ہے. میں نے آتے ہی میں نے کہا ہے اسی کلام کا جو اس نے وہاں کمرے میں بیٹھ کے بتایا. جب اس نے شروع کر لیا میں نے کہا جب ذکر بطول چھڑ گیا ہے اب اور تو کوئی خواہش بنتی ہی نہیں یار. سلامت رہے یار. وہ یہ کلام اگلے جمعۃ المبارک کو آپ نے پڑھنا ہے اور ہم سنیں گے انشاءاللہ سارے جتنے بھی اس وقت موجود ہوئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. کب؟ اذا قیل لکم, جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ, کچھ اللہ کے لیے وقت بھی نکال لیا کرو. جی بھائی جان, جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ گھر بیٹھے نہ رہا کرو, کوئی دین کا کام کرنے کے لیے نکل بھی آیا کرو, کچھ اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے وقت بھی دیا کرو اس کے مشن کو. مالکم, تو تمہیں ہو کیا جاتا ہے. قرآن ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 38 ہے. مجھے بتائیے حضور کے چہرے والی آیات سن کر اگر ہم یہاں بیٹھ کر داد دے بھی لیں, حضور کی آل کا ذکر چھڑے تو وہ ہمارے اندر ایک اندر کا مومن ہے, وہ ہمیں داد دینے پہ مجبور کر دیتا ہے. ان باتوں پہ کون سوچے گا؟ اس کا مطلب ہے قرآن کی تقسیم کر لیں, عمل والا قرآن کوئی اور لے جائے, سبحان اللہ والا قرآن ہم پڑھ لیں, باقی کون پڑھے گا؟ اس نے کہا مالکم تمہیں کیا ہو گیا. اذا قیل لکم, جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ, آؤ اللہ کے لیے نکل لو, اللہ کی راہ میں نکلو. اثاقلتم الی الارض, اللہ فرماتا ہے پھر تسی زمین نال ہی چمبڑ جاندے ہو. مدثر بھائی بڑا لفظ ہے, آپ نہیں کہتے چپک ہی گیا ہے زمین کے ساتھ, چپک ہی گئے ہو. اللہ فرماتا ہے تم, حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, فرمایا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے. جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو, تمہیں سستی آ جاتی ہے. بندہ پوچھے آپ کو اللہ سے پیار نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب آپ نے سب نے جواب دینا ہے. آپ کو اللہ سے پیار نہیں؟ آپ کو رسول اللہ سے پیار نہیں؟ اچھا تیسرا سوال ہے تو پھر دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ جواب ایک ہوگا, یا کہیں گے او جی ٹائم نکلتا ہی نہیں, کبھی کہیں گے یار بس سستی ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے وہ سستی دور کرنے والی گولی کہاں سے لائیں؟ آپ کی میری اس کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. فرمایا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے لیے, کچھ وقت بھی دیا کرو, تو تم کیا کرتے ہو؟ اثاقلتم الی الارض, پھر زمین کے ساتھ چپک ہی جاتے ہو. کوئی کرسیوں پہ بیٹھنے والا ہے تو کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے, نکلتا تو ہے نہیں. آگے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, فرمایا اللہ فرماتا ہے کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں آخرت کا کوئی فکر نہیں.
کیا دنیا کی جو 4 دن کی زندگی ہے اسی پہ راضی ہو گئے ہو؟ خیال نہیں آتا اس پہ؟ کبھی نہیں سوچا؟ اللہ اکبر. آگے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، آخرت الا قلیل. فرمایا سن لو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے. اس دنیا نے آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے. قبر کی پہلی رات سوال ہوگا ما دینوں کا، بتا دین کا کام کیا کر کے آیا ہے، بتا حضور کو کیا جواب دیں گے. آپ سمجھیں کہ آپ کو منہاج القرآن سوٹ نہیں کرتی، نہ کریں. جہاں کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کا اطمینان ہے وہاں کرو، مگر اللہ کا واسطہ کچھ کرو. نہیں کریں گے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. یہ سورۃ التوبہ ہے، میں آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، ڈھکوسلے نہیں بتا رہا آپ کو. آگے پھر فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم جد و جہد کے لیے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم کوئی کہے کہ دین کا کام کرنا مولویوں کا کام ہے، میں دکانداری کر کے اپنے مال سے کچھ پیسے دے دوں گا، خدا کی عزت کی قسم اس کا جہاد بالمال لکھا جائے گا، جہاد بالنفس نہیں لکھا جائے گا. اس نے جہاد بالمال میں حصہ دیا ہے، اس کا مال جہاد میں خرچ ہو رہا ہے، مگر وہ ذاتی طور پہ جہاد کے لیے، جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، ہر وہ کوشش جو اسلام کے لیے، دین کے لیے کی جائے. مجھے ایک بات بتا تسلی کے ساتھ، یہاں جس زمین کے ٹکڑے پہ تم بستے ہو، پاکستان میں کون سا پیغمبر آیا تھا؟ سرزمین ہند پر بتا کون سا دین لے کے کون سا نبی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا. میں 3 دن پہلے میں کل آیا ہوں، پرسوں میں لاڑکانہ میں تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کبھی نہ سمجھنا کہ آپ کی طرف یہ محمد بن قاسم جیسے دین نہیں لے کے آئے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سب سے پہلا وفد جو ہند سے گیا ہے وہ سندھ کے لوگ تھے. یار سمجھ آ گئی ہو نا تو آپ کا چہرہ بتائے. سب سے پہلا وفد حضور کی بارگاہ میں گیا نا، وفد جاتے تھے، جو قافلہ گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کو بتایا گیا حضور کو ہند سے لوگ آئے ہیں. ہند تھا، کیا نام تھا؟ یہ سرزمین ہند ہے، افغانستان سے بھی اوپر، ایران سے بھی آگے تک نا، عراق کے شہر بابل تک یہ سرزمین ہند تھی. اب تو یہ بات کی تقسیم ہے کہ ہند صرف ہندوستان تک محدود رہ گیا ہے. یہ نیپال، یہ بھوٹان، یہ سری لنکا، یہ بنگلہ دیش، یہ سارے مالدیپ، یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ عراق، یہ ایران. ایران نہیں تھا، ایران فارس میں تھا، یہ الگ تھا. یہ سرزمین ہند کہلاتی تھی. اس کا سب سے پہلا جو وفد گیا وہ ہند کی سرزمین سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. آقا کو بتایا گیا حضور کچھ احباب آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے. حضور نے ان کے چہرے دیکھ کے حضور نے پہلا لفظ کہا سندھ سے آئے ہو. ہائے 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 ہائے، سندھ سے آئے ہو. پتہ نہیں یار یہ پہچان کیسے ہے؟ سندھ والوں کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا تھا. اس کا مطلب عقیدہ ملا. ملنے سے پہلے اگر حضور امتیوں کو جانتے ہیں تو ملنے کے بعد حضور قیامت کے دن نہیں جانتے ہوں گے. یہ لوگ آئے وہاں سے کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں، یہ لوگ یہاں پہنچے. پھر یہاں کے لوگ بادشاہ جو غلط تھے، وہ جو ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے، جو آپ تک دین پہنچا ہے بتائیے کیسے پہنچا. پھر ایک اور بات سمجھ لیں، یہ بالکل تسلی کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، اور اس کو سروں سے نہیں گزارنا، دلوں سے گزارنا ہے. مجھے سوال اپنے ضمیر سے کر کے، اندر جو مفتی ضمیر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے فتویٰ لے. مولا حسین بھی اگر یہی بات سوچ لیتے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب یہ سارے ہی نہیں جا رہے اور یہ سارے ہی جا کے یزید کی بیعت کر رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں. یہاں ایک فرق نکلا کہ ضرورت ہے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ ضرورت ہے. کیسے؟ تمہارے اندر اسلام نہ رہے ہمارے اندر تو ہم مردہ. اسلام میں حسین نہ رہے تو اسلام مردہ. ہماری ضرورت کا نام اسلام ہے اور اسلام کی ضرورت کا نام حسین ہے. ضرورت ہے. جب مولا حسین قافلے سمیت نکل رہے تھے، آخری ایک بندہ جو بچا مدینہ داخل ہو رہا تھا، اس نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟
کہا جا رہا ہوں کربلا، خیریت سے؟ کہا اس امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا حسین کے مدینہ نکلتے وقت یہ آخری لفظ ہیں، اس پہ سنی بھی متفق ہے، شیعہ بھی متفق ہے۔ آپ نے کہا اصلاح احوال امت کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح احوال امت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ دین اپنے تک محدود نہ رہے۔ یہ دین تو آسان ہے کہ آپ دین لے کر کہیں اللہ ہو اللہ ہو، یہ تو آسان ہی بڑا دین، اللہ ہو کی ضربیں لگاتے رہے اور دوسرے کو نہیں، جو ضرب دوسرے کے دل پہ لگے، ہائے ہائے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ ضرب یہ ہے کہ وہ دین دوسرے تک دیں۔ اللہ نے فرمایا اگر نہیں کرو گے تو قرآن کی آیت ہے، اور یہ 39 نمبر آیت ہے میری چاند، آج کے بعد بھی گھر بیٹھنا ہو تو تسلی کے ساتھ بیٹھو، ہدایت فاروقی کے ہاتھ میں نہیں، ہم تو خود ہدایت سے لینے کے پرانے طالب ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت دے، مگر گھر بیٹھے رہنے سے اور نوکریاں کرنے سے اور دکانداریاں کرنے سے جواب نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس کے دین کے لیے نکلو گے نہیں، تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ یہ نہیں کہا کہ آخرت میں دوں گا، کہا دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اس عذاب کی ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی، کما 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 تھک گئے، بیوی کماتی ہے، بچے کماتے ہیں، بندہ کماتا ہے، گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، مگر مہینے کے بعد بچتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کثرت دی، برکت اٹھا لی۔ کہاں بیٹھے ہیں یار؟ برکت اٹھا لی، اور جب اللہ برکت اٹھا لیتا ہے نا تو برکت کے اندر ہی ساری کائنات۔ دکانداریاں 50-50 لاکھ روپے لگا کر ذلیل ہو گئے، دکانداریاں نہیں چلی، بڑے بڑے مارٹ بنائے وہ نہیں چلے۔ ایک وہ بندہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے۔ ہمارا ایک ڈیرہ غازی خان کا راجن پور کا ایک ساتھی ہے، وہ پچھلے دنوں اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، مالک کی مرضی ہے، صحت مند بندہ، اچانک اسے کو مسئلہ بنا، ہاسپٹل لے کے گئے۔ مزاری صاحب اس سے پوچھنے کے لیے جب اس کے پاس گئے نا تو سارے ہمارے احباب، اس نے کہا بس ایک ہی بات کی تکلیف ہے، ایک بات کی تکلیف ہے کہ پچھلے کچھ 3-4 دنوں سے زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ کیسے؟ جب صبح سے لے کر شام تک اس کے دین کے لیے نکلتے تھے، اب چارپائی پہ پڑے ہیں، وہ مزہ نہیں آ رہا زندگی۔ اسے یہ نہیں فکر کہ میں مر جاؤں گا، مرنا تو سب نے ہے، کس نے بچے رہنا؟ آپ نے بچ جانا ہے، میں نے بچ جانا ہے؟ نہیں، مر سب نے جانا ہے، مگر زندگی کا مزہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے کر کے جائیں کہ قبر میں پہچان کروانی نہ پڑے۔ حضور خود فرمائیں یہ آیا ہی میری خاطر ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ پہچان کیسے ہوگی؟ وہ گوشہ نشینیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو دین دینا پڑتا ہے۔ کبھی احساس کی بات بھی سمجھ لیا کریں، وہ دین دینا پڑتا ہے۔ عذاب آئے گا، آگے فرمایا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب اس سے اگلا عذاب۔ آپ زندگی بھر کبھی دعا دیں گے اگر تسلی کے ساتھ بات سن لیں گے تو، فرمایا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فرمایا تم کام نہیں کرو گے، اللہ تم سے یہ توفیق چھین کر تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دے دے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، بالکل تسلی کے ساتھ، نہیں کوئی مسئلہ، کبھی کہتے ہیں اصلاحی گفتگو بھی سن لینی چاہیے، مجھے بتائیے یہ جو یورپ ہے سارا، ان سے صرف کلمہ نہ سنیں، ان سے یہ سوال نہ کریں کہ کلمہ سنیں، کلمہ سناؤ جی۔ ان کا اور ہمارا ایک فرق ہے کہ ہمارے پاس صرف کلمہ ہے، ان کے پاس صرف کلمہ نہیں۔ 3 بندوں کو شاید بات کی سمجھ آئی ہے، بات سمجھیں ذرا، ان کے اعمال کو دیکھیں تو عمل سارا وہ ہے جو مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ وہ شاید سہیل احمد کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، سہیل احمد کا، اس نے کہا میں برطانیہ کی دور دراز کی ایک ریاست میں کہیں جا رہا تھا، رات کے 3 بجے تھے، پوری سڑک میں کوئی تھا ہی نہیں، یعنی کہ پورے دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں تھا، میں نے اشارہ کاٹ دیا، اشارے لگے ہوتے ہیں نا سگنل، میں نے سگنل توڑ دیا، آگے چلا گیا۔ سگنل توڑنے سے مراد اس کو نہیں توڑا، یعنی کہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ کہتے تیسرے دن میرے گھر لیٹر آیا، تیسرے دن اس میں لکھا تھا کہ آپ نے
فلاں وقت میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے تھے، ہمارا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی تھی، اتنا جرمانہ بنتا ہے، جرمانہ دے دیں، قریب کے کسی بینک میں جمع کروا دیں۔ کہتا میں فوراً گیا، وہاں سے کہتا ایک بات کی میری نکلی، یہاں کیمرہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین ہمیں ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ یقین نہیں آیا۔ جیسے اس نے سب کچھ کیمرے نے دیکھ کر، انہوں نے پوری فوٹیج ساتھ میں اس کا پرنٹ تھا، وہ سب آیا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے، اب سمجھ آیا، اس نے کہا ہو اب خیال آیا اللہ ایسے حساب لے گا، سب کچھ سامنے کر کے کہے گا بتا تو کہتا تھا میں نہیں کرتا، یہ سب کچھ تو نے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو سوتا ہی نہیں۔ بندے تو سو سکتے ہیں میری جان۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں، اچھا وہاں کسی کا احساس نہیں دیکھتے آپ؟ روزانہ وائرل نہیں ہوتے کہ ایک بطخ اگر ایک سڑک کراس کرنے لگتی ہے تو پوری ٹریفک رکتی ہے، یہاں بندہ مار کے کوئی نہیں رکتا۔ فرق کیا ہے؟ یہ پھر بھی جنتی ہیں، وہ پھر بھی دوزخی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کسی نے بتا رکھا ہے کہ پورا عمل کچھ نہیں، خالی یہ کلمہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں میرے چاند۔ کلمہ پڑھ کے بھی دوسرے کا احساس نہیں کیا تو کلمہ خاک پڑا ہے۔ حضور کا امتی کہلا کے بھی دوسرے کا احساس نہیں کیا تو کیا خاک مسلمان ہوئے ہیں؟ مذہبی ٹھیکیداروں کا ملک ہے، ذہنی طور پہ تقسیم کر دیا، وہ کہتا جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہی کچھ ہے، سب کچھ نہیں۔ دوسرے کا احساس پیدا نہیں ہوا، یاد رکھیں نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ ولایت ہے، نہ کوئی امامت ہے، نہ کوئی اور شے ہے۔ مولا حسین کس لیے گئے تھے؟ دوسروں کے احساس کے لیے گئے تھے، ورنہ اپنا تو ان کا اپنے گھر کا دین تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کون بات کرے گا؟ ہمارے ہاں اس بات کی چونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ نہیں اس پہ زور دے کے بات کریں، اس کو زور دے کے آپ بھی سمجھ لیں بات کو۔ دین کا کام کرنا دوسرے کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس تک بات پہنچانا۔ ایک نبی آتا ہے، وہ آ کے چلا جائے، ایک زمانہ گزرے، نیا نبی کی پیدائش سے پہلے درمیانی زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت کے آنے والے لوگ اللہ کے حضور جا کے سوال کریں گے کہ ہم کس کا کلمہ پڑھتے؟ اس وقت تو نبی تھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو آزمائے گا، اللہ فرمائے گا چلو جاؤ اب جنت جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ ان میں سے کئی چلے جائیں گے، کئی کھڑے رہیں گے۔ وہ جو کھڑے ہوں گے ان سے اللہ سوال کرے گا تم کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے، پہلے بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے بس یہی زمانے کو دکھانا تھا، مجھے تو پتا تھا تمہارے ہاں تب پیغام پہنچتا تم تب بھی یہی بحث کرتے۔ وہ جو چلے گئے ہیں انہوں نے بھی تو وہی لفظ سنے ہیں جو تم نے سنے ہیں، مگر وہ ماننے والے تھے، تم بحث کرنے والے۔ اللہ کی عزت کی قسم ماننے والے لوگ اور تھے، آپ اور میں فقط بحث کرنے والے لوگ۔ مجھے روزانہ کال آتی فاروقی صاحب دسیو ذرا تھے اسی پھنس گئے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کو پھنسنے کا کہا کس نے؟ کیوں بات کرتے ہیں جس بات کو آپ جانتے ہی نہیں؟ اس پہ بحث کرنے سے کیا حاصل کا آپ کو کیا ہو؟ کوئی اہل حدیث رہتا ہے تو مجھے بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی دیوبندی رہنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ کا کام ہے جو آپ کے پاس صاف ستھرا عقیدہ ہے وہ بتا دے، اگر کوئی لے تو بسم اللہ، نہ لے تو بسم اللہ۔ بخشنا نہ آپ نے ہے نہ میں نے، بخشش تو اس کے ہاتھ میں ہے اور وسیلہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ اس نے کہا اگر تم کام نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ پہ قوم اور لے آئے گا۔ اللہ لے آیا ہے قوم، وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ عمل کے اعتبار سے جو مسلمان کو ہونا چاہیے تھا وہ سب وہی ہیں۔ بڑی خاص توجہ آپ دو چار بندوں کی، وہ سارے وہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ خالی دعویٰ، عمل کا بھی دعویٰ، محبت کا بھی دعویٰ، کام کا بھی دعویٰ، اور ساری مجبوریاں بتانے والے بن جاتے ہیں۔ نہیں یار کیا کریں، صبح سے لے کر شام تک کیا اگر میں کام تے چلا جاؤں تو پیچھے فصلوں نو پانی کون لائے گا؟ اچھا جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کی فصلوں کو کون پانی لگائے گا؟ جی میں دکانداری نہیں چھوڑ سکتا، جب فرشتے آ جائے گا، اسرائیل آ جائے گا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی یہی کہیں گے۔
آپ کہیں کہ نہیں اسرائیل کسی کو وقت دیتا نہیں، مصطفیٰ کے نالین کی قسم کئیوں کو تو اتنا وقت دے جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہاتھ رکھ، جتنے بال تیرے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے ہم زندگی بڑھا دیں گے۔ وہ وقت دیتا بھی ہے، دیتا ان کو نہیں جن کے پاس وقت تھا، جنہوں نے وقت کی قدر کی نہیں انہیں نہیں وقت دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا تم نے نہ کیا واللہ علی کل شیء قدیر، اور آگے فرمایا کیا فرمایا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فرمایا اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ قرآن کو سمجھ لیں، تم اس کا ککھ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے آئے گا۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اس قوم سے توفیق کے کام چھین لے وہ بھی قادر ہے، ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے اس پہ بھی وہ قادر ہے۔ بس آج ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر وہ توفیق واپس مانگنی ہے، وہ توفیق واپس مانگنی ہے۔ آپ کا کام ہے نکل پڑنا، نہیں رزلٹ ملتا نہ ملے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، رزلٹ وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اس نے ابراہیم کو رزلٹ اپنی مرضی سے دیا ہے، ہم تو ابراہیم کے کتوں کے برابر بھی نہیں۔ ایک بیٹا مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ایک بیٹا عطا کر، 60 سال کے بعد دیا تھا، 60 سال انتظار کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ فرعون غرق ہو جائے گا، تمہیں شکست نہیں دوں گا، تمہیں فتح عطا کروں گا، مگر موسیٰ جیسے پیغمبر کو 40 سال انتظار کروایا۔ ہم کہتے ہیں ادھر جائیں اور ادھر فوراً بن جائے، نہیں میری جان، اگر فوراً رزلٹ نکل آئے تو سمجھ جانا آپ کی محبت نہیں، آپ کی منہ ماری ہے، منہ ماری، منہ ملاحظہ ہے۔ نکلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا۔ کتنے گھنٹے سوتی ہے یہ قوم؟ اللہ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیں، آپ کے کوئی بزرگ زندہ ہو آپ ان سے پوچھ لیں جو ہمارے بزرگ ہیں، 8 8 بجے کے بعد ہمیں، مغرب کے بعد تو گھر سے کوئی نہیں نکلنے دیتا تھا، نکلنے دیتا تھا۔ آپ کی تو بات نہیں کر رہا، نئی نسل کی بات نہیں کر رہا، جس کی ساری رات ہی بار ہوٹلوں پہ گزری ہو، میں اس سے بات نہیں کر رہا، اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ مغرب کے بعد گھر سے نکلنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اتنی نیند آتی تھی، یہ قوم ساری رات سوتی ہے؟ ساری رات جو اس نے سکون کے لیے بنائی ہے وہ گزرتی ہے ہماری نیٹ پہ۔ فجر کے وقت نیند آتی ہے، جو سونے کا وقت نہیں تھا، جو جاگنے کا وقت تھا، اس وقت آواز آ رہی ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کی بات سنتا ہی کوئی نہیں، سمجھے گا کوئی کیسے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آسانی یہ کی ہے، اس نے کہا نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ۔ ہارون بھائی، مدثر بھائی، آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت جو اب کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، شاہ صاحب، دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلام کا ہی یہ اس کا اعزاز ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے باقی ہر کو ریٹائر کر دیتا ہے، ہمارے ہاں بوڑھا ہو جائے تو کرسیاں عطا کی جاتی ہیں، مسجد میں بھی کرسی دی جاتی ہے، اس پہ بیٹھ کے پڑھ لو، اس سے زیادہ وہ عزت اور کیا دے آپ کو؟ تو آفس میں ہمیں تو کرسیاں نہیں ملتی، یہ کرسیاں ملتی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، اگر احساس نہ کیا نہ نکلے کام کے لیے، اللہ فرماتا ہے تم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، وہ توفیق توبہ تم سے چھین لے گا، کام کی توفیق۔ اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ فرض کفایہ ہے، گھر کا ایک فرد کرے تو بس سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ قرآن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، ہر ایک کو اپنے حصے کا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا۔ تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ کو اپنے حصے کا کرنا ہے، مجھے اپنے حصے کا کرنا ہے، لہذا اگر ایسا نہ ہو، اچھا بندے نے کہا میں کمزور ہوں جی، مالی طور پر، بدنی طور پر، اس نے کیا کہا؟ آگے قرآن کی آیت پڑھو، اس نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد نہ کری اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ وہ مدد والا میرا موضوع ذہن میں رکھنا۔ اس نے کہا تم نے اللہ کی مدد نہیں کی، اس کے رسول کی نہیں کی، اللہ اور اس کا رسول اب تمہاری مدد نہیں کرے گا، کیا کرو؟ اس نے پھر کہا کسی اور جگہ پر، اس نے کہا انفروا خفافا وثقالا، تم کمزور ہو یا ہلکے ہو، تم بھاری ہو، کچھ بھی ہو، نکل آؤ۔ گھر سے نکلنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، نکلنا پڑے گا۔
جب آپ نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ذہن میں رکھ کے نکلیں گے. ظاہر سی بات ہے بے لگام شتر بے مہار کی طرح تو نہیں جائیں گے. اباسیاں شروع ہو گئی ہیں. احساس کی بات ہے نا, احساس کی بات کو سمجھنے کی شروع کریں, اس کی کوشش کریں. 1980 میں جا کے منہاج القرآن کہیں جا کے بنی تھی, آج 2000 کتنا ہے جی. اس 40 سالوں میں دنیا کا کوئی ایک خطہ بتا جہاں طاہر القادری نے اپنا مشن مصطفی پہنچایا نہ ہو. میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکا, میں بلوچستان کے آخری علاقوں میں گیا. میں جہاں بھی گیا میں نے کہا جی منہاج القرآن کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا طاہر القادری کو جانتے؟ کہتے بہت اچھی طرح. منہاج القرآن کو کوئی نہ جانے نہ جانے, مگر طاہر القادری کو لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ انہیں پتا ہے. میں نے پوچھا کب آئے تھے؟ وہ کہتا جی فلاں سن میں نے دیکھا تھا, فلاں سن میں آئے تھے. کوئی جگہ میں نے کہا چھوڑی بھی ہے جہاں نہیں گئے؟ ہر جگہ پہ, پہاڑوں پہ. میں یہ ایبٹ آباد کے اوپر ایک جگہ ہے وہاں گیا. میں نے کہا جی قائد محترم یہاں آئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہاں یہاں 10 دن بکریاں چرا کے گئے ہیں. حضور کی وہ سنت بکریاں چرانے والی یہاں پوری کی تھی. کمال ہو گئی یار. نکلنا پڑے گا. جو لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں پھر وہ بیٹھے نہیں, ان کا کام ہے. اب اس کا بڑا آسان سا کام کر کے قبلہ حضور نے سمجھا دیا ہے. فرمایا روزانہ آدھا گھنٹہ, کتنا؟ 30 منٹ روٹی شوٹی کھا کے اپنی مرضی کے 23.5 گھنٹے گزار کے آدھا گھنٹہ حضور کی مرضی کے مطابق دین. مجھ پہ اگر فتویٰ بازی نہ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بلے چلیں فتویٰ بازی کوئی کر بھی لے تو رانجھا راضی کر لے بھائی اپنا. فرض نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ, میرے ساتھ تیسری بار آپ بولیں, کیا کہا ہے میں نے؟ فرض نماز کے علاوہ میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ دیتا ہوں نوافل نہ پڑھے, نوافل سے زیادہ اجر نہیں, اس کی رضا چھپی ہے اس کے دین کے کام کرنے میں. نفلوں پہ تو ہو سکتا ہے پھنس بھی جائیں کبھی, کیوں نہیں صحیح پڑھے, مگر دین پہ وہ کہتا ہے جیسے تیسے بھی نکل آؤ گے, میں تمہاری نیتوں کو دیکھوں گا. ایک بندے کو ٹارگٹ کرو, ایک بندے کو, اس کو جا کے بتاؤ کہ نہیں یہ زندگی ہے, اس کو اس طرح کر کے دیکھو. مگر اس کے پاس جانے سے پہلے اپنی شخصیت آئیڈیل ہو, اس کو لگے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر خالی دھوکہ دہی کر رہا ہے, اس کے عمل میں تو کہیں کچھ نظر نہیں آتی منہاج القرآن, اس کے کہیں باقی سارے اعمال میں تو کہیں نظر نہیں آتی منہاج القرآن, یہ خالی طاہر القادری کا نام لے لے کے بلیک میل کرتا ہے ہمیں. ایسا نہ ہو. یا آپ جس بھی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نکلنا پڑے گا. اس نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اذ اخرجہ الذین کفروا, فرمایا پھر دیکھ لو اگر تم نے ان کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا. اللہ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا. کب؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب 2 بندے غار کے اندر تھے, باقی ہر طرف دشمن ہی دشمن تھا. بیٹھے ہو غار میں کون تھے؟ یا مصطفیٰ تھا یا ابو بکر صدیق تھا. ابو بکر صدیق کے زانوں پہ مصطفیٰ کا سر تھا. آپ کہے کہ علی کہاں تھے, میں نے وہ اس کا جواب پہلے دے دیا تھا. بستر رسول پہ علی اور گود صدیق میں مصطفیٰ. جملہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی دی ہوئی امانتوں کا امین علی ہے اور اللہ کی امانت کا امین ابو بکر صدیق ہے. دونوں غار میں تھے. اب غار کا ذکر بھی اب کہاں سمجھیں, کون سمجھائے سب بچوں کو بلا. اذ ہما فی الغار, جب 2 بندے غار میں تھے, دونوں تھے. تو اذ یقولو, اب 2 بات کر رہے ہیں. ایک کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی کہ محبوب ہے, ساتھ میں تو اکیلا ہوں, اب پیچھے ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے, یہی تو جد و جہد ہے اور ہے کیا. ہائے ہائے ہائے, میرا آج کا سفر پورا ہو گیا آپ کے اس بولنے سے, اللہ کی قسم ہے. اور یہی تو جد و جہد ہے کہ محبوب کا احساس ہو کہ محبوب ساری ساری رات اٹھ کے جاگے اور امتی 15 روٹیاں کھا کے سوئے, اسے ہوش ہی نہ ہو. تو بتائیے یہ کیسی نسبت مصطفیٰ ہے.
احساس یہ ہے کہ محبوب ہے، میں اکیلا ہوں ساتھ، میرا محبوب ہے، کوئی تو ساتھ ایسا بھی ہو کہ اگر کوئی پیچھے سے دشمن آ جائے تو ہم اپنے محبوب کا دفاع تو کر سکیں۔ از یقول ہو، یہ دل کی بات اس کے محبوب نے سمجھ لی، اور از یقول ہو لصاحب ہی، اس کے صاحب نے اسے کہا لا تحزن، ہائے ہائے غم نہ کر، ہائے لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابو بکر یہ نہ سوچ کہ تو اور میں اکیلے ہیں، ان اللہ معنا، میرا اللہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، پھر کیا ہوا؟ آپ 2 4 5 بندوں کی میں بالخصوص توجہ چاہتا ہوں جی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ بات سنی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے سکون کی دولت انہیں عطا کر دی، سکینہ سکون نازل کر دیا میں نے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتا ہے میں جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکر کے ذریعے سے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست اور کافر قرار دے دی۔ دشمن ہیچ ہو گیا، محبوب کے ساتھی جیت گئے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ وہ نکل پڑے تھے۔ کیا؟ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے زمانے کے اپنے علاقے کے بادشاہ تھے۔ کبھی کبھی نا جس طرح آپ 8 دن کے بعد آتے ہیں اور میں بھی 8 دن کے بعد آتا ہوں، اس طرح کبھی کبھی نا اللہ والوں کی مجلس میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہے توجہ جی؟ آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں آج 4 5 بندے گن چکا ہوں جو اباسیاں جمائیاں لے رہے ہیں، مگر اباسیوں کے باوجود بھی سن لو میرے چاند، خیر ہے کوئی بات نہیں، تسلی کے ساتھ آج اسی طرح کی گفتگو ہے۔ آپ کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے تو ایک ٹو تھی دل میں کہ کبھی وہ ملے، وہ ہے کیسا، وہ دکھتا کیسے ہے، وہ ہے کیسے، اس کے ساتھ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن نا اسی ٹو میں رات سو رہے ہیں اپنے اندر نرم بستر پر، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آپ اٹھے، اٹھ کے چھت پہ آئے، کوئی دیکھا کوئی بندہ پھر رہا ہے، کہا خیر ہے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا شرم نہیں آتی؟ اونٹ گم ہو گیا ہے تو بازار میں جا کے تلاش کر، رئیس کے بادشاہ کے محل کے چھت کے اوپر تیرا اونٹ گم ہوا ہے۔ کہتا بس یہی تمہیں بتانا تھا، اللہ بھی ایسے نہیں ملتا، نرم بستروں پہ سو کے نہیں ملتا۔ تمہیں اللہ کی تلاش ہے نا تو اللہ ملتا ہے، وہ تو نزدیکی بہت زیادہ ہے، مگر ایسے نہیں ملتا۔ خواجہ حضرت حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیا کہا تھا کہ ٹریا ٹریا جا فریدا، دل وچ غم نہ کھا فریدا، روٹی تیری کاٹ دی تے لاون تیرا بھوک۔ کاٹ کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کو۔ کیا مطلب ہے؟ نرم نرم کھا کر، اور وہ بھی 5 5۔ دین کا درس دے لینا بڑا آسان ہے میرے چاند، دین کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے کاٹ کی روٹی کھانی، اور لامن تیرا بھوک، اور وہ بھی کسی شے کے بغیر ہو۔ جنہ کھا دیاں چوپڑیاں ساسن بڑے دکھ، اے چوپڑیاں اور 2 کھانے والے پھر دکھوں کے لیے بنتے ہیں۔ پھر میرے چاند ان کو اللہ نہیں ملتا، اللہ والے بھی نہیں ملتے، اللہ والیاں بھی نہیں ملتی، ان کو صرف گھر والیاں ملتی ہیں۔ بات سمجھے؟ جیسے جو ہمیں ملی ہیں، بس اللہ کرے وہ بھی ایسی مل جائیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دیتا ہوں، ویسے کبھی میں نے بتائی نہیں۔ میں نے نائب ناظم پنجاب رہنے کے بعد میرے گھر کی کچھ صورتحال اس طرح کی ہوئی کہ مجھے ذمہ داری کوئی نہ ملی۔ میں نے پیسہ اتنا کمایا جتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، پیسہ پہلے سے زیادہ کمایا، مگر میرے گھر والی سب بیٹھ کر سب ایک بات کہہ رہی تھی، کہتے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پیسہ پہلے سے زیادہ آتا ہے مگر برکت نہیں رہی۔ برکت سمجھتے ہیں؟ برکت نہیں رہی۔ ہم نے کہا برکت کیسے ہوگی؟ اس نے کہا جب تک آپ دین کا کام منہاج القرآن کا کرتے رہے ہیں نا۔ اور آپ کو ایک اگلی بات بھی بتا دوں، آپ نے تو مشہور کر رکھا ہے نا کہ ہم خواب سناتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہو گیا ہے، اب تو ساری دنیا خواب سنا سنا کے عزت پا رہی ہے، اب تو بڑے لوگ خواب سنانا شروع ہو گئے ہیں۔
میری دوسری گھر والی مسلم لیگ نون سے ہے، ایک ہی واہ کافی ہے. آپ کو تو یہی غصہ ہوگا کہ انہوں نے اسے دے کیوں دی. ہاں ظاہر سی بات ہے، مخالفوں والی کرنا ہے رشتہ. شروع میں آئے نا تو وہ کہتی تھی جیسے قبلہ حضور کا کوئی خطاب لگتا، وہ کہتی مولوی صاحب کو بند کرو. میں نے کہا مر گئے، ایک طرف دل کا مسئلہ ہے، ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے، کریں کیا. سو ہم نے یہ مسئلہ بھی حضور کے حوالے کر دیا. ایک رات 2 بجے اٹھے، میں ممبر پہ بیٹھ کے تو جھوٹ آپ سے نہیں بول سکتا. 2 بجے اٹھ کے کہتے بات سنیں، میرے خواب میں ابھی قبلہ حضور آئے. میں کہوں یہ مولوی صاحب سے قبلہ حضور کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ابھی ایک اجتماع میں تھا، میرے خواب میں ایک اجتماع ہے بہت بڑا، لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور میں اس میں کھڑی سوچ رہی ہوں کہ یہ تو سارے منہاج القرآن سے ہیں، ان کا تو یہ قبلہ حضور ہیں، یہ تو انہیں تو جانتے ہیں، مجھے تو نہیں نہ جانتے ہوں گے. ہائے، میں نے رفاقت کا فارم فل کر دیا تھا اپنی مسز کا. یہ تب کی بات ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اجتماع ختم ہوا تو سیدھے قبلہ حضور میرے پاس آئے، میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مجھے کہتے ہیں خود بھی پریشان نہ ہوا کرو، احمد حسن کو بھی نہ کیا کرو. کہتے یقین ہو گیا نہیں ہمیں بھی جانتے ہیں. بات سمجھیں، بس تعلق ہو صحیح. وہ تعلق آپ اگر دل کا بنائیں تو دل کا بنتا ہے، آپ فارم کا تعلق رکھیں تو پھر فارم تک ہی محدود رہتا ہے. آپ آئیں اپنا کام کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ منہاج القرآن کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، آپ اختلاف یا دور کر لیں یا جہاں آپ مطمئن ہیں وہاں کریں. اکیلے ہمارے ہاں ٹھیکیداری نہیں ہے، مگر خدا کا واسطہ ہے مرنے سے پہلے دین کا کام کر کے مرو گے تو اللہ اور اس کا رسول مطمئن ہوگا، پھر اطمینان والا چہرہ لے کے مرو گے. ورنہ ذمہ داریاں لے کر پھر گھر بیٹھے رہنا اور نہ نکلنا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ ذمہ داری تھی نہیں. پہلی بات یہ محسوس کرو کہ ذمہ داری کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی ہے. آنے والی نسلوں کو حضور کا دین نہیں دینا. سر ہلائیں جی. اگر آپ نکلے ہی نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کا بیٹا نورانی قاعدہ لے کر مسجد میں چلا جائے گا اور مولوی صاحب سے پڑھ لے گا، الف لام الف سے لے کر یا تک پڑھ جائے گا تو وہ آپ سمجھیں گے دین کا کام ہو گیا؟ آپ نے اپنا بیٹا بھجوا دیا کہیں پڑھنے کے لیے، وہ قرآن کا حافظ ہو گیا. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ یہ تو آپ نے اپنا فرض نبھایا ہے. اس قرآن کو سمجھانے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ہی نہیں. وہ قرآن کو خالی پڑھ سکتا ہے، خالی عبارت، خالی عربی جانتا ہے، وہ صرف پڑھ سکتا ہے دیکھ کے. ثواب تو مل جائے گا، زندگی کا سواد کیسے آئے گا؟ مزہ کیسے آئے گا؟ خدا کا واسطہ ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، کسی ایک کا نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر چاہتے ہیں آنے والی نسل آپ کی حضور کی غلام بنے تو غلام کیسے بنائیں گے؟ خالی کھیر کھلا کر. مہینے کے بعد، سال کے بعد ایک محفل کروا لی، محرم میں ذکر حسین کی مجلس سجا لی، اور ربیع الاول میں ایک میلاد کی محفل سجا لی. آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں. اصل ذمہ داری پھر تب بنی جب میلاد والے کا کھا کر بھی حلال نہیں کیا. نہیں سمجھے بات کو یار؟ جب میلاد والے کا میلاد منا کر، مجھے بتائیے گھر میں آج کل یہ ہم آ رہے تھے اور یہ ہمارے ایم ایس ایم کے ساتھی نعیم بھائی میرے ساتھ تھے، تو بات چل رہی تھی برتھ ڈے منانے کی. برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ، آپ کے ساتھ جو پیار کرتا ہو. جی سارے ہلائیں جی تھوڑا. ہر کوئی مناتا ہے، کسی کو تو یاد بھی نہیں ہوتا. یاد کون رکھتا ہے؟ جو آپ سے پیار کرتا ہو. 12 ربیع الاول کنہیں یاد ہے؟ بھئی حضور کا برتھ ڈے ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ حضور کا برتھ ڈے ہے، کچھ کسے یاد ہے؟ سنیوں کو. تو خالی سنیوں 4 دیگیں پکا کر آپ سمجھیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا. اللہ کی عزت کی قسم یہ جھوٹ ہے. یہ تو اندر کا رانجھا راضی کیا تھوڑی دیر کے لیے، خوش ہوئے ہیں، ایمان کا ایک تقاضا پورا کیا ہے، مگر پورے سال میں اس میلاد کا جو کھایا ہے اس کا حلال کرنے کا وقت ہے کہ نہیں وہ میلاد والے کی محبت کسی اور کو ٹرانسفر بھی ہو، حضور کا دین کسی اور کو ملے بھی. جگرا دیکھ مولا حسین کا، جس نے اصغر جیسا اپنا بالکل سب سے چھوٹا معصوم بھی نہیں بچایا اور اکبر جیسا جوان بھی نہیں بچایا. تھا کیا؟ کلمہ تو وہ نہیں پڑھتے تھے. یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا. سر اٹھائیں جی. یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا. یزید روزے نہیں رکھتا تھا.
یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جو مولوی کہتے ہیں کہ وہ بے نمازی تھا. نہیں، بے نمازی نہیں تھا یار، نماز پڑھتا تھا. میرا قرآن میں بھی سر پہ رکھتا ہوں، تو بھی رکھ. مولوی سے پوچھ کوفے کی جامع مسجد کا خطیب یزید نہیں تھا تو کون تھا؟ 8 دن کے بعد ان کے خطیب کا نام یزید ابن معاویہ تھا. وہ جمعہ پڑھاتا تھا، امام تھا ان کا. فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ جس دین کو مصطفیٰ نے خون جگر دے کے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ ریاست مدینہ کی حدود کو پامال کر رہا تھا. مولا حسین بھی یہی کہتے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، کرتا ہے تو خود جہنم میں جائے گا، میں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگا لوں، اتنا ہی کافی نہیں؟ جیسے آپ کے منحوس نام نہاد امیر اہل سنت، نام نہاد آپ کے مولانا، جیسے وہ ساری زندگی آپ کو دین دیتے، مولا حسین بھی خالی کھا کر وہی برتن دھو دھو کے پیتے رہتے تو کافی نہ ہوتا؟ دین کافی نہیں تھا؟ مولا حسین کو کیا ضرورت تھی؟ رسول کی بیٹیوں کو کیا ضرورت تھی ظالموں کے ہاتھوں قید ہونے کی؟ کیا سمجھتے ہو اس کی قیمت فقط حسین نے دی ہے؟ حسین کا امتحان، حسین کی ذمہ داری کربلا سے ختم ہوئی. اقبال کہتا ہے حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق. ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے. یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب. کہتا ہے عشق کی بات لینی ہو تو خالی ان سے نہ لو، عشق کی بات کے فقط 2 باب ہیں، ایک حسین نے رقم کیا ہے، ایک زینب نے رقم کیا ہے. دوستان محترم، اس طرح کی زندگی، نام نہاد مسلمانوں والی زندگی ہمیں تو عزیز ہو سکتی ہے، نہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہے، نہ ہمارا رسول اس سے راضی ہے. کیا تھا یہ؟ تو دنیا کے کوئی بندے بھی اس طرح نہیں کرتے کہ معصوم سی وہ سیدہ حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ. کیا حسین کے بعد امتحانات ختم ہو گئے؟ نہیں، حسین نے تیر کھائے ہیں تو سیدہ سکینہ نے انہی ظالموں سے تھپڑ کھائے. کیوں کھائے؟ سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے، کیوں کھائے؟ وہی دین اگر وہ بھی یہی کہہ دیتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، بس یہی کافی ہے کہ ہم دین میں ہیں. کہا نہیں، دین دوسرے کو دینا، خالی میٹھی میٹھی سنتیں نہ لینا. یہ سنت تیر کھانے والی کون پوری کرے گا؟ یہ بھی لینی پڑے گی. رسول نے اپنے دانت زخمی کروائے، رسول کے صحابہ نے آنکھیں نکلوا دی رسول کی تحفظ میں، رسول کی آل نے اپنے خاندان قربان کر دیے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آخری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی سمجھے کہ یہ بعد میں ختم ہو گیا، نہیں. حضور کے خاندان میں ایک شخص ایسا بھی آیا جس کے لاشے کو عباسیوں نے 6 مہینے تک بازار میں لٹکائے رکھا، دفن بھی نہیں ہونے دیا. کس لیے؟ جرم کیا تھا؟ آپ کا مولوی صرف ایک بات کہنا جانتا ہے کہ حضرت امام حسن نے شادیاں زیادہ کی. انہیں یہ پتا ہے. میں نے کہا ظالموں، بس یہی کچھ آتا ہے؟ یہی سیرت حسن کا پتہ ہے؟ نہیں. یہ مراحل آئے حضور کی آل کے زمانے میں اور حضور کے اصحاب کے زمانے میں. یہاں تک اصحاب رسول کی قبریں ہیں، مروٹ میں، فورٹ عباس میں. کیا تھا؟ وہ بھی مدینہ میں بیٹھے رہتے، نہ آتے یہاں. آپ تک دین کیسے پہنچتا؟ آپ کے پاس پھر صرف ایک ظالم بچتا، وہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، وہی 2-4 بچتے. خدا کا واسطہ ہے، میرا موضوع، میں اپنے موضوع سے ہٹنے کا عادی نہیں. موضوع اس لیے چل رہا ہے کہ آپ کو 2 جمعوں میں ایک بیس بتا دی ہے. تیسری بات، پہلی بات کہ حضور سے محبت ہو، دوسری بات حضور کی محبت عمل میں ہو، اور تیسری بات کہ حضور کا دین دوسرے کو دے کے مرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.